جی سامعین، آپ کی دلچسپی بنی رہے اس لیے میں بہت کم بات چیت کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. نہایت احترام اور عزت کے ساتھ میں بشپ صاحب کو ویلکم کہتی ہوں، خوش آمدید کہتے ہوئے سلام عرض کرتی ہوں. بشپ صاحب کیسے ہیں؟ خداوند کا شکر ہے، بہت شکریہ. میری طرف سے بھی آپ کو سلام، اور ساتھ تمام سننے والے دوستوں ساتھیوں کو بھی میری طرف سے محبت بھرا سلام قبول ہو. جی بہت شکریہ، اور بہت سی ساری محبتیں ان سب کی طرف سے آپ کے لیے. بشپ صاحب، گدھے کی سواری کے بارے میں ہم سن رہے تھے، اور تمنا میں ابھی تک گدھا پہنچا تھا، اور یہ مجھے ایک دم سے یاد آ گیا کہ تمنا میں ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا. اچھا. کہ جب سمسون وہاں پہنچا تو وہاں پر فلسطی آ گئے، اور اس کو وہاں پر ایک گدھے کا جبڑا ملا. صحیح. اور اس نے وہاں پر بہت لوگوں کو مارا. اور یہ وہی ایریا ہے جہاں پر گدھے کے جبڑے نے سمسون کا ساتھ دیا، اور یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ گدھے نے یوسف کو جگا دیا. یسوع کی شائننگ تو اس جگہ پہ بھی ہوئی جب سمسون نے کیا، کیونکہ وہ سمسون ایسا کام نہیں کر سکتا تھا بغیر خداوند کی مرضی کے، اس کی طاقت کے. تو یہاں پر یوسف جاگ تو گیا، لیکن یوسف کے جاگنے سے یا گدھے کے ہنہنانے سے روبر ڈاکو جو ہیں وہ نہیں بھاگے، بلکہ مسیح کی چمک، مسیح کی شائننگ سے یہ اس کی روشنی سے وہ ڈر گیا، کیونکہ روشنی میں کبھی کچھ برا کالا کام نہیں ہوتا. بالکل یہ سارے غلط کام جو ہیں یہ طریقی میں ہوتے ہیں، اندھیرا ہی. اور اس کے بعد جب وہ صبح ہوئی، کیونکہ رات کو تو سفر کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ ایریا میں نے دیکھا ہے کس طرح کا ہے. ریگستان نہیں ہے، وہ تو ڈیزرٹ ہے، اور ڈیزرٹ ایسا ہے جو پکے پتھروں کا ہے. اچھا. وہ پہاڑی علاقہ ہے. اور جب انہوں نے سفر کرتے کرتے جو آج کی نہر سوئز ہے، اس وقت تو یہ اس کی برانچیں تھیں، اس کی نالیاں تھیں دریائے نیل کی. تو اسی دریائے نیل کی جو شاخیں ہیں ان کو اس کے ساتھ ملا دیا ہے، بحر کلزم کے ساتھ، ریڈ سی کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں کہ نہر سوئز. تو یہ روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ ہسٹری ہوتی ہے ایک طرح سے. لیکن اگر ہسٹری اور روایت دونوں مل جائیں تو وہ سچائی ہوتی ہے. اگر ہسٹری نہ ہو، صرف روایت ہو، تو وہ ہوتا ہے سنی سنائی کہانیاں، اس میں مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے. لیکن جب یوسف وہاں پر پہنچا تو یہ مصر کی ہسٹری میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے جشن کے علاقہ میں، یہ آپ کو یاد ہے جشن کا علاقہ کیوں ہے؟ جوشن جسے کہتے ہیں، جشن کہتے ہیں، یہ کون رہا تھا؟ نہیں، مجھے یہ بنی اسرائیل رہے تھے جب یوسف کے ٹائم پہ گئے. تو وہ یوسف کا گھر آج بھی مصر میں ہے، جشن کے علاقہ میں، جس کا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کو لازمی ہے کہ اگر مسیح ان کا مسیحا ہے تو اس کو اسی جگہ پر بھی جانا تھا. تو یوسف نے وہاں پر گھر کرائے پہ لیا، وہاں پر بڑھائی کا کام شروع کیا. اور یہ پورے مصر میں، یہ مصر کی تاریخ میں اگر آج بھی کوئی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو مصر کی تاریخ جو ہے کسی اور کی جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن مصر کی نہیں. کیونکہ مصر جو تھا وہ کہہ لو کہ اس دور میں کوئی بھی ملک اس کی طرح کا نہیں ہے. اگر تھوڑا سا کہو تو شاید اسپین کو کہہ سکتے ہو، کیونکہ اسپین کی ہسٹری بڑی پرانی ہے. لیکن مصر کی ہسٹری جو ہے وہ اتنی پختہ ہے کہ وہاں پر جو پیرامڈ بنا ہے، وہ جو بائبل کا ہنوک ہے، صحیح، آدم کی نسل کا، اس نے وہ ایک پیرامڈ بنایا وہاں پہ. اچھا. اور اس لیے وہ جگہ بڑی خاص ہے. وہاں پر یوسف کا گھر ہے. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ لوگ یوسف سے اپنی چیزیں بنواتے تھے، اور یوسف کے ہاتھ کی ہل، یوسف کے ہاتھ کی کسی جسے کہی کہتے ہیں، اور یوسف کے ہاتھ کی بنی ہوئی درانتیاں، یوسف کے ہاتھ کی بنی ہوئی چوکٹیں جسے چرپائی کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو کوئی اس چوکھٹ پہ لیٹتا تھا تو وہ ٹھیک بڑا ریلیکس ہو جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یسوع بچہ اور ماں مریم صدیقہ
جو ہماری بھی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے، جس کے وسیلہ سے ہم نے یسوع کے جلال کو دیکھا، بالکل، اور جس کے وسیلہ سے خدا باپ کے جلال کو دیکھا، اس مقدسہ کی بات ہے کہ وہ یوسف کے ساتھ کچھ نہ کچھ کام کرتی تھی۔ یسوع بچہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کو ٹچ کرتا تھا، کھیلتا تھا، تو وہ چیزیں اتنی بلیسڈ ہو گئی۔ اور وہ گدھا جو تھا، لوگ کہتے ہیں، ان کی ہسٹری میں ہے کہ اس فیملی کی ہر چیز اتنی بلیسنگ تھی۔ اب اس کو پیچھے لے کے جاؤ بنی اسرائیل کے بارے میں، تو لکھا ہے کہ جب لعنتیں آئیں مصر پر، تو مصر پر لعنتیں آئیں لیکن بنی اسرائیل کا کتا بھی نہیں بھونکا۔ یہ پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ پوری بنی اسرائیل کی قوم کا یہ خاندان نمائندہ ہے، یہ ایمبیسڈر ہے۔ جو جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہی کچھ یسوع کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ وہ بھی لٹ گئے، وہ بھی مارے گئے، ان پر بھی ظلم ہوا، انہوں نے بھی مزدوری کی مصر میں، لوگوں نے ان کے وسیلہ سے برکت پائی۔ اب اس فیملی کے وسیلہ سے بھی لوگ برکت پا رہے ہیں۔ جب یوسف وہاں پر گیا تو مصر کے حالات بڑے برے تھے، جب یسوع وہاں پر گیا تو مصر کے حالات، لوگوں کی بیماریاں ٹھیک ہونے شروع ہو گئی، لوگوں نے یوسف کی وجہ سے کھانا کھایا، یسوع کی وجہ سے لوگوں نے شفا پائی۔ صحیح۔ تو وہ جو گدھا تھا، وہی گدھا ان کو، وہ اسی گدھے کو لے کے آئے واپس 7 سال۔ میں نہیں جانتا، لیکن لوگوں کی یہ بات ہے کہ اس گدھے کے بچے لوگوں نے لیے، اچھا، اور وہ بڑے ہیوی محنتی بنے وہ، اور اس وجہ سے اس کا گزر و بسر بہتر ہوتا گیا، یوسف کا اور مریم کا۔ اچھا، کہ اسی گدھے کے آگے بھی بچے تھے، اور ایک طرح سے یہ جس کسی کے پاس گدھے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، اس کی بڑی بات ہے۔ آپ ایوب کی کتاب کو دیکھو، وہاں پر یہ نہیں لکھا اتنے اس کے پاس گھوڑے تھے، اس کے پاس لکھا اتنے بیل تھے، اتنے گدھے تھے، اتنے اونٹ تھے، اچھا، اتنی بھیڑ بکریاں تھی، گھوڑے نہیں لکھا۔ اچھا، تو یہ ایک شریف اور اسٹیبلش شخص کی یہ بات ہے کہ اس کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، گدھے ہیں، لیکن زیادہ ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ یوسف کے پاس کافی گدھے ہو گئے، اور اسی طرح پھر وہ کام، جب یسوع 7 سال کا ہو گیا، پھر وہ واپس وہاں سے مڑے۔ ہاں جی، آپ نے بتایا تھا ہاں جی، تو پھر وہ واپس آئے ہیں۔ تو یہ، اور اس کے بعد وہی چیز جو یوسف، جو میں نے پہلے بتایا کہ مریم کو ناصرت سے لانے کی سواری بھی گدھا، بالکل، ناصرت سے مصر لے جانے کی سواری بھی گدھا، صحیح، اور اسی گدھے کی وجہ سے یہ ایک پہچان بھی بن گئی یہودیوں کی اب بھی، کہ وہ زیادہ گدھے کو استعمال کرتے ہیں سارے یہ کام کاج کے لیے۔ اور پھر وہی گدھے پہ یسوع کی خدمت، اور وہی گدھے پہ یسوع کی انٹری یروشلم میں، کہ جس کے بارے میں پیشن گوئیاں بھی ہوئی ہیں کہ وہ مبارک ہے اور وہ گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور گدھے کے ہی راستے میں لوگوں نے اپنے کپڑے بچھائے کیونکہ یسوع اس گدھے پہ بیٹھا تھا، صحیح، اور اسی گدھے کو لوگوں نے مانا، کہا ہوشنا ہوشنا۔ اگر گھوڑے پہ ہوتا تو لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی، اب وہ گدھے پہ ہے تو لوگوں کے ہاتھ میں وہ اس کے لیے رستے بنانے کی جگہ ہے، کپڑے ہیں، درختوں کی ڈالیاں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اٹھاتی ہیں، اور ہمارا وتیرہ، ہمارا طور طریقہ یہ بناتی ہیں کہ ہم کس کے فالوور ہیں۔ جی، اگر ہم یسوع کے فالوور ہیں، یسوع کو ماننے والے ہیں، تو اس کا سٹارٹ بھی صلح سے ہوا، اس کا اینڈ بھی صلح سے ہوا، کیونکہ لکھا گیا، فرشتوں نے کہا زمین پر جن سے خدا راضی ہے صلح، اور یروشلم میں جب یسوع داخل ہوا تو اس وقت بھی صلح کا پیغام تھا۔ بالکل۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمارے مالک کی ہیں، یہ مسیح کی ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اندر گھوڑے والی سواری کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ جب کوئی گھوڑے کی سواری کا خیال آتا ہے تو اس کا مطلب ہے پیچھے اندر کا گھمنڈ، صحیح، اور اگر گدھے کی سواری کا آتا ہے تو اندر کی عاجزی، انکساری، مزاج کی بات ہے۔ یہ گدھے کی سواری اصل میں مزاج کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بہت شکریہ بشپ صاحب، بہت بہت اچھی بات ہے، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صلح کا شہزادہ ہے۔
امن کا شہزادہ ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ صلح سلامتی سے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کریں اور اپنے دلوں ان کا کی نام بھی نفرت. یہ کہا گیا نا کہ وہ عجیب عجیب ہے، مشیر خدا کا صلح کا سلامتی کا شہزادہ ہے. بالکل تو یہ اس کی پہچان ہے. کیا بات ہے جی. بہت شکریہ. اور آئندہ بھی ہم آپ سے گفتگو کے لیے بڑی عاجزی کے ساتھ ریکویسٹ کریں گے کہ دوبارہ موقع ملے اور ہم آپ سے بات چیت کر سکیں. تو سامعین اب تک کے لیے اتنا ہی. اب ہم اجازت چاہتے ہیں اور بشپ صاحب کو رخصت کرتے ہیں ڈھیروں دعاؤں اور بہت سارے پیار کے ساتھ. دوستو میری طرف سے بھی آپ سب کو سلام. جیتے رہیں، خوش رہیں، اور خداوند نے موقع دیا تو ہم پھر بیت لحم کے بارے میں جانیں گے. تو تا وقت میری طرف سے ڈھیروں محبت برا سلام. اپنا خیال رکھیں. جے مسیح کی. جے مسیح کی.